بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان نے وہ انکشافات کیے نا کل، عارف حمید بھٹی نے جو انٹرویو کیا عمران خان کا، انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ دینی انتہا پسندی کی آڑ میں مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، لیکن میں سابق وزیر اعظم ہو کر اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی FIR درج نہیں کرا سکا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن سے پہلے وہ اور تھے اور ایکسٹینشن کے بعد میں کچھ اور۔ ایک بات جو جنرل باجوہ کہتے تھے اور ایک بات جو وہ گراؤنڈ پر ہو رہی تھی، یعنی کہ دونوں باتیں مختلف تھیں۔ مجھے ان کی طرف سے باقاعدہ میسج موصول ہوا ایکسٹینشن کے لیے، لیکن جب میں ماضی دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ میری بہت بڑی غلطی تھی جنرل قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی۔ ایکسٹینشن دینے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے احتساب ہونے ہی نہیں دیا۔ جنرل باجوہ کہنا شروع ہو گئے کہ معیشت کو ٹھیک کریں اور احتساب بھول جائیں۔ جب ایکسٹینشن ہوئی تو جو اسمبلی میں ووٹ پاس کروایا، تب نون لیگ سے ان کا سمجھوتا ہو چکا تھا، پھر یہ ان کے سب کیسز سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ عمران خان کو ہٹا کر شہباز شریف کو لانے کا پلان جو ہے وہ پچھلی گرمیوں میں بن چکا تھا۔ جب شاہ زین بگٹی جب گیا تو واضح ہوا کہ پلان بنا ہوا ہے۔ جنرل باجوہ کو بہت سمجھایا کہ اگر حکومت گرائی گئی یہ معیشت کسی سے نہیں سنبھل پائے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ معیشت جو ہے وہ کرونا کے بعد بہت مشکل سے جو ہے وہ سنبھالی گئی تھی، بہت مشکل فیصلے لیے گئے، تب جا کر کہیں معیشت جو ہے وہ سنبھلی تھی۔ جنرل باجوہ کہتے تھے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں۔ پچھلی گرمیوں میں یعنی 2021 کی گرمیوں میں یہ پلان بنا۔ حسین حقانی کو ہماری حکومت کو میں ہائر بھی جنرل باجوہ نے کیا، اور انہوں نے امریکہ میں میرے خلاف کمپین کی اور جنرل باجوہ کی تعریفیں کی۔ اس کی ٹویٹ بھی جنرل باجوہ کے بارے میں تھیں، اور ہمیں تو یہ چیزیں سامنے ہمارے اب آئی ہیں کہ ہماری جو حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو ابھی پتہ چلا کہ ہماری حکومت نے فارن آفس کے نیچے حسین حقانی کو ہائر کیا تھا۔ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا، حالانکہ میں وزیر اعظم تھا۔ جب سے یہ سازش شروع ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک CIA کا ایک آدمی بھی تھا، وہ ایک لابی کے طور پر ہائر کیا گیا تھا۔ یہ تھا جی ڈونلڈ لو کا انشیئٹ، ادھر سے نہیں بلکہ ادھر سے ہوا ہے۔ اس کے پیچھے پلان بنا ہوا تھا۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ یہ کہنے لگے کہ میں جنرل فیض کو آرمی چیف چاہتا ہوں، مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ گیم چلائے گئے جس کی سمجھ نہیں آئی، تو آج جب بعد میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے پورا پلان تھا۔ پلان یہی تھا کہ ان کو لے کر آنا ہے، شہباز شریف کو لے کر آنا ہے اور عمران خان کو ہٹانا ہے۔ ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے ووٹ پاس کروایا، نون لیگ کو اپنے ساتھ ملایا، ان کے سارے کیسز سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس سے پہلے میں جب کہتا تھا کہ احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں کیسز تو پہلے سے بنے ہوئے تھے، یہ ہمارے دور کے کیسز تھے ہی نہیں، یہ 95% کیسز ان کے دور کے تھے۔ اسحاق ڈار، نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے، پاناما کے کیسز تھے۔ لیکن ایک دم جنرل باجوہ کہنا شروع ہو گئی، یہ کہنا کہ دیکھیں معیشت کو ٹھیک کریں اور احتساب کو بھول جائیں، اور NRO کو بھی بھول جائیں، کیونکہ ان کا سمجھوتا جو ہو گیا تھا نون لیگ کے ساتھ۔ تو یہ جو عمران خان نے کل عارف حمید بھٹی کو انٹرویو دیا ہے، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کی عمران خان اس دور میں اس ٹائم وزیر اعظم تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کسی بات کا علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ حسین حقانی والا واقعہ ہوا، جو بھی کچھ ہوا وہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ رجیم چینج آپریشن جو کیا گیا اس کا مجھے پہلے سے علم ہو گیا تھا کہ میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وزیر اعظم تھے تو ان کو ایجنسی کی رپورٹس جو ہیں وہ پہنچتی تھیں، سب اتنا انہیں علم ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے شہباز شریف کو لے کر آنے لگے ہیں اور مجھے ہٹایا جائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ظاہری بات، میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ اگر تو میری حکومت گرائی گئی تو معیشت جو ہے وہ اتنی مشکل سے سٹیبل ہوئی ہے، یہ خراب ہو جائے گی ملک کی معیشت، ملک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن پلان بن چکا تھا۔ تو اب وہی ہوا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ٹیکنیکل طور پر جو ڈیفالٹ کر چکا ہے، لیکن بچا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ کلمے کے نام پر بنا ہوا ہے، صرف اسی وجہ سے جو ہے یہ ملک بچا ہوا ہے، اور کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو ہمارے ملک کے ساتھ کیا گیا ہے وہ کسی اور ملک کے ساتھ ہوتا تو اب تک تو شاید صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا، لیکن یہ کلمے کے نام پر بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنی بہت اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔